بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، لاسٹ ویڈیو میں ہم لوگوں نے سرکولیٹری سسٹم کے بارے میں پڑھا۔ سرکولیٹری سسٹم میں ہم لوگوں نے ہارٹ کے بارے میں، بلڈ ویسلز میں، اس میں وین، آرٹریز اور کیپلریز آتے تھے، وہ سب پڑھ لیا۔ تو سرکولیٹری سسٹم ہمارے پاس ایک طرح سے کمپلیٹ ہو گیا۔ تو آج ہم لوگ پڑھیں گے ڈس آرڈرز آف سرکولیٹری سسٹم۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے ڈائجسٹو سسٹم پڑھا، ریسپائریٹری سسٹم پڑھا، اس میں کچھ ڈس آرڈرز ہوتے تھے، مطلب خرابیاں یا بیماریاں سے ہی۔ تو اسی طرح، بالکل اسی طرح سرکولیٹری سسٹم کے بھی کچھ خرابیاں ہیں، یعنی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، صحیح۔ تو سرکولیٹری سسٹم کو ہم لوگ نظام دوران خون کہتے ہیں اردو میں۔ تو نظام دوران خون کی بیماریاں، سرکولیٹری سسٹم مینس یہ۔ تو اسٹوڈنٹس، سرکولیٹری سسٹم میں جو بیماریاں ہوتی ہیں، یہ بیماریاں اگر ہمیں ہو جاتی ہیں تو وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ وہ ہمارے بیسیکلی ہماری لائف اسٹائل کی وجہ سے یا ہمارے خوراک کی وجہ سے، کہ ہمارا کس طرح کا لائف اسٹائل ہے، ہم لوگ کس طرح سست انسان ہیں یا نہیں، تھوڑا ایکٹیو ہے، ورزش وغیرہ کرتے ہیں یا خوراک کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں، تو ان سب وجہ سے جو ہے ہمیں سرکولیٹری سسٹم میں پرابلم ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم لوگ خوراک صحیح طرح نہ لے لینا، صحیح طرح ورزش نہ کریں، تو سرکولیٹری سسٹم ہمارا خراب ہو سکتا ہے، صحیح۔ تو اس میں کون کون سی بیماریاں آ جاتی ہیں جو کہ سرکولیٹری سسٹم سے ریلیٹڈ ہے، صحیح۔ بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک، ڈائبٹیز، جس کو ہم لوگ عام زبان میں، ڈائبٹیز کو ہم لوگ عام زبان میں شوگر بھی کہتے ہیں، شوگر کی بیماری، اور استھما، جسے اردو میں دمہ، یعنی سانس کی بیماری ہوتی ہے، صحیح۔ سانس لینے میں جس کو پرابلم ہوتا ہے وہ استھما ہوتا ہے۔ تو یہ سب بیماریاں جو ہیں کس سے ریلیٹڈ ہے؟ اس سرکولیٹری سسٹم سے، صحیح۔ اگر سرکولیٹری سسٹم ہمارا خراب ہو جائے، پراپرلی کام نہ کرے، تو ہمیں اس قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، صحیح۔ تو آج کی کلاس میں اسٹوڈنٹس ہم لوگ ہارٹ اٹیک کے بارے میں پڑھیں گے، صحیح۔ یہ بھی ایک سرکولیٹری سسٹم کا ایک ڈس آرڈر ہے، ایک بیماری ہے، صحیح۔ تو ہارٹ اٹیک، ہارٹ کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھ لیا، جس سے ہم لوگ اسٹوڈنٹس سنتے آ رہے ہیں کہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، صحیح۔ تو یہ ہارٹ اٹیک کس وجہ سے ہوتا ہے، یہ ہم لوگ پڑھیں گے، یہ کیا ہے، صحیح۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہارٹ ہوتا ہے، دل یعنی، صحیح، وہ کس چیز سے مل کر بنا ہے اسٹوڈنٹس؟ ہارٹ ہمارا ایک مسکولر آرگن ہے، مطلب یہ مسلز سے ہی بنا ہے، صحیح۔ اس میں ہڈی وغیرہ نہیں ہوتا ہے، صرف مسلز ہی ہوتے ہیں ہمارے ہارٹ میں۔ تو جو مسلز ہوتے ہیں، ابھی جن مسلز سے ہمارا ہارٹ مل کر بنا ہے، تو ان مسلز کو کیا چاہیے اسٹوڈنٹس؟ فوڈ اینڈ آکسیجن چاہیے، کہ وہ پراپرلی اپنا کام کر سکے، صحیح۔ مسلز کو کیا چاہیے؟ ریکوائرز فوڈ اینڈ آکسیجن ٹو پرفارم اٹس فنکشن۔ اب دل جب اپنا پراپر کام کرے گا، ورک کرے گا، تو اس کو بھی خوراک اور آکسیجن چاہیے، صحیح۔ تو وہ خوراک اور آکسیجن اگر اس تک نہیں پہنچتا ہے، یعنی ہمارے دل تک، تو صحیح خون بھی اپنا کام نہیں کر سکے گا، صحیح۔ تو اسٹوڈنٹس، ہمارے ہارٹ میں جو ہے ایک آرٹریز ہوتی ہیں، ایک قسم کی آرٹریز، صحیح، جو کہ کیا کرتا ہے آرٹریز، اس کا نام ہوتا ہے کرونری آرٹریز۔ کرونری آرٹریز جو ہمارے ہارٹ میں ہوتا ہے، وہ کیا کام کرتا ہے کہ وہ جو ہے خون میں موجود، یہ آرٹریز تو خون ہی ہوتا ہے، خون کی نالیاں، وہ اس میں یہ خون کی نالیاں کیا کرتا ہے کہ یہ فوڈ اور آکسیجن کو کیری کر کے ہمارے ہارٹ تک ٹرانسفر کر دیتا ہے، یعنی ہمارے ہارٹ کے مسلز تک ٹرانسفر کرتا ہے، صحیح۔ اس کرونری آرٹریز کا کام ہے کہ the blood vessels which supply food and oxygen to the heart muscles are called coronary arteries۔ یہ ایسی خون کی نالیاں ہوتی ہیں، یہ کرونری آرٹریز، جو کہ فوڈ اور آکسیجن کو ہارٹ مسلز تک پہنچا دیتا ہے، صحیح۔ یہ ہمارے دل تک، مطلب یعنی ہمارے دل تک، ہمارے دل کے مسلز تک یہ آکسیجن اور خون کو پہنچا دیتا ہے، تاکہ ہارٹ جو ہے اپنا فنکشن کر سکے۔ ہارٹ کا فنکشن کیا تھا اسٹوڈنٹس؟ پمپنگ آف بلڈ، کی بلڈ کو پمپ کرتا تھا نا۔
تو یہ ہو گیا ہارٹ کے بارے میں. اب ہارٹ اٹیک کس وجہ سے ہوتا ہے اسٹوڈنٹس؟ ہارٹ اٹیک کی بیماری ہم لوگ سنتے آتے ہیں ڈیلی لائف میں بھی کہ فلاں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، فلاں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے. تو یہ کس وجہ سے بیسیکلی ہوتا ہے؟ صحیح. کازز آف ہارٹ اٹیک کیا ہے؟ سب سے پہلا کاز یعنی ریزن کیا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے ہمیں ہارٹ اٹیک؟ سب سے پہلا ریزن یہ ہے کہ ڈیو ٹو ایکسیس یوز آف فیٹس. تو اسٹوڈنٹس جو بھی ہم لوگ خوراک وغیرہ لیتے ہیں، اگر ہمارے خوراک میں فیٹس زیادہ ہیں، مطلب چکنائی والی چیزیں ہم لوگ زیادہ کھاتے ہیں، مطلب ایسی فوڈ ہم لوگ کھاتے ہیں جس میں چکنائی مطلب آئل زیادہ ہے، چربی وغیرہ زیادہ ہوتا ہے، فیٹس، اس وجہ سے پھر ہمیں ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. کیونکہ اس فیٹ میں کیا موجود ہوتا ہے اسٹوڈنٹس؟ اس میں یہ کولیسٹرول موجود ہوتا ہے. صحیح. فیٹس میں کولیسٹرول موجود ہوتا ہے. اب یہ کولیسٹرول کیا کرتا ہے؟ یہ ایک قسم کا مٹیریل ہے، ایک قسم کا مادہ ہے، آپ لوگ یہ سمجھ لیں ایک قسم کا سبسٹینس ہے جو کہ کیا کرتا ہے، اس کرونری آرٹریز کی دیواروں میں جمع ہو جاتا ہے. ہم لوگوں نے پہلے بھی پڑھا کہ کرونری آرٹریز کیا ہوتے ہیں، ایک قسم کا بلڈ ویسلس ہے جو کہ فوڈ اور آکسیجن کو ہارٹ مسلس تک ٹرانسفر کرتا تھا. اب یہ کولیسٹرول اگر ہم لوگ زیادہ فیٹ والی چیزیں کھائیں گے، صحیح، چکنائی والی، تو اس فیٹ میں کیا ہوں گے، یہ کولیسٹرول. اب یہ کولیسٹرول کیا کرے گا کہ یہ اس کرونری آرٹریز میں جمع ہو جائیں گے. صحیح. یہ کولیسٹرول جو ہے اس کرونری آرٹریز میں جمع ہوتے جائیں گے آہستہ آہستہ، جس کے نتیجے میں کیا ہو جائے گا، یہ کرونری آرٹریز میں جمع ہو گئے. تو کرونری آرٹریز کیا ہو جائے گا، یہ آہستہ آہستہ بیکم نیرو. یہ اگر یہ آرٹریز ہے فار ایگزامپل، یہاں پر کولیسٹرول جمع ہو گئے تو یہ تنگ ہو گئی نا، یہ باریک ہو گئی، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پھر اس کے نتیجے میں، اینڈ کاز obstruction اور hindrance in the supply of blood to the heart muscles. تو کیا ہوگا اگر یہ تنگ ہو گئی، یہ نیرو ہو گئی، یہاں پر یہ فار ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہے، یہ سارا ہمارے پاس فیٹس ہیں یعنی کولیسٹرول ہیں یہ والے، تو درمیان میں چھوٹی سی جگہ رہ گئی ہے. اب یہ چھوٹی سی جگہ، اب یہاں سے فوڈ اور آکسیجن کیسے گزر پائے گا؟ صحیح. تو یہ تنگ لائن بن گئی ہے. اب جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ بلڈ جو ہے مشکل سے، بلڈ کو رکاوٹ ہوگی یہاں میں پاس ہونے کے لیے، مشکل سے یہ پاس ہو جائے گی، یہ بلڈ رکاوٹ ہوگی، obstruction ہوگی in the supply of blood to the heart muscles. تو یہ بلڈ جو ہے خوراک اور آکسیجن کو ہمارے ہارٹ مسلس تک نہیں پہنچا پائے گا. صحیح. مشکل سے ان کو مشکل ہوگی. ایک تو یہ وجہ ہے کہ زیادہ کولیسٹرول ہم لوگ یوز کرتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ کیا کرتا ہے، بلڈ کی سپلائی کو ہنڈرنس، یعنی بلڈ کی سپلائی میں ہنڈرنس پیدا کرتا ہے ہمارے ہارٹ مسلس تک پہنچانے میں. اور دوسری وجہ کیا ہے کہ یہ کولیسٹرول، سم ٹائمز یہ کولیسٹرول جو ہم لوگ فیٹ کے ذریعے اس کو لے رہے ہیں، اس کولیسٹرول کو، تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ بلڈ کلاٹنگ میں چینج ہوتا ہے. بلڈ کلاٹنگ مطلب کہ یہ خود کو، یہ کولیسٹرول حالانکہ یہ چربی کی ایک قسم ہے، صحیح، چربی میں ہی آتا ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ بلڈ کلاٹنگ ہوتی ہے، مطلب خون جمع ہو جاتا ہے. صحیح. یہ خون میں چینج خون میں خود کو چینج کر دیتا ہے، تو کہ جو کہ وہ خون کیا ہوتا ہے پھر سالڈ فارم بن جاتا ہے، اس کو بلڈ کلاٹنگ کہتے ہیں. سم ٹائمز کولیسٹرول turns into the blood clot and block the coronary arteries. جب یہ کولیسٹرول خود کو بلڈ کلاٹنگ میں چینج کرے گا، صحیح، تو کیا ہو جائے گا، یہ بلڈ پھر سالڈ فارم میں ہو جائے گا. بلڈ حالانکہ لیکوڈ میں ہوتا ہے، پانی کی طرح بہہ جاتا ہے اس بلڈ ویسلز میں، جب یہ سخت ہو جائے گا یہ بلڈ، صحیح، تو وہ کیا کر دے گا کہ اس کرونری آرٹریز کی دیواروں کو بلاک کر دے گا، مطلب فل یہ بند ہو جائے گا، بلاک ہو جائے گا. صحیح. جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پھر اسٹوڈنٹس ہمیں وہ ہارٹ اٹیک، کیونکہ جب خون فلو ہی نہیں کر پائے گا ہمارے دل تک، نہ خوراک پہنچ پائے گی، نہ آکسیجن پہنچ پائے گا، تو ہمیں سانس لینے میں بھی مسئلہ ہوگا
اور خون ہارٹ جو ہے اپنا صحیح طور پر فنکشن پرفارم نہیں کر پائے گا، تو کیا ہوگا کہ اس ٹائم ہارٹ اٹیک ہمیں ہو جائے گا. صحیح. سو سب سے آخر میں دیکھتے ہیں کیا ہے کہ these are the reasons due to which blood could not reach to certain parts of the heart and supply food, oxygen stops to that part. تو یہ سارا ہم لوگوں نے اسٹوڈنٹس پڑھ لیا کہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ کولیسٹرول بلڈ کلوٹنگ میں چینج ہوتا ہے یا کہ یہ کولیسٹرول خود جم جاتا ہے بلڈ کے ویسلز میں. صحیح. بلڈ ویسلز میں تو کیا ہوتا ہے کہ فوڈ اور آکسیجن جس دل کے اس پارٹ تک نہیں پہنچتا ہے جہاں پر اسے پہنچنا چاہیے، جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک واقع ہو سکتی ہیں. صحیح. تو ہارٹ اٹیک کے کچھ سمٹمز بھی ہیں اسٹوڈنٹس کے علامات کے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا نہیں. صحیح. سمٹمز آف ہارٹ اٹیک کیا ہے کہ سیویئر چیسٹ پین، مطلب سیویئر چیسٹ پین، ڈیفیکلٹی ان بریتھنگ، اوور سویٹنگ ETC وغیرہ ہیں. صحیح. تو بہت زیادہ پین ہوتا ہے چیسٹ میں. صحیح. بہت زیادہ شدید قسم کا پین ہوتا ہے چیسٹ میں، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا نہیں کسی پیشنٹ کو. ڈیفیکلٹی ان بریتھنگ، سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے، یا پھر بہت زیادہ پسینہ آتا ہے. اگر کسی کو بہت زیادہ حد سے زیادہ پسینہ آ جائے تو اس کا بھی مطلب ہے کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اب یہ تو ہو گئے اس کے علامات. اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو وہ کیا کرے کہ فوراً جو ہے ڈاکٹر سے رجوع کر لے، کسی ہسپتال میں ایمرجنسی وارڈ میں ڈاکٹر سے رجوع کر لے. لیکن یہاں تک مطلب ہاسپٹل تک پہنچنے سے پہلے، یعنی ہارٹ اٹیک ہونے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ کچھ پریکاشنری میئرز اپنا لے. صحیح. پریکاشنری میئرز کا مطلب ہے اسٹوڈنٹس کہ ایسے کام کرے جس سے کہ ہم لوگ بچے رہیں، کہ ہمیں ہارٹ اٹیک نہ ہو. صحیح. تاکہ ہم لوگ ان تمام چیزوں سے بچے رہیں اور ڈاکٹر تک ہی نہ پہنچ پائے، ہم صحت و تندرستی کے ساتھ زندگی گزار لیں. تو کون سے پریکاشنری میئرز ہوتے ہیں کہ یوز فوڈ وچ از لو ان فیٹ اینڈ فائبر ان ریچ. اس کا مطلب ہے کہ اسٹوڈنٹس کہ ایسی خوراک استعمال کرے جس میں چکنائی کم ہو. صحیح. کم فیٹ والی چیزیں ہم لوگ کھائیں، کم چربی والی چیزیں ہم لوگ استعمال کریں، اور فائبر ان ریچ ہو. صحیح. جس میں فائبر بہت زیادہ ہو، ایسی خوراک استعمال کرے جس میں فائبر موجود ہو، مطلب تربوز وغیرہ. صحیح. اب سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس ہے ایکسرسائز ریگولرلی ان آرڈر ٹو کیپ دا بلڈ سرکولیشن فاسٹ ان دا باڈی. تو اس کا مطلب ہے کہ روزانہ جو ہے انسان کو چاہیے کہ وہ ورزش کرتا رہے، تاکہ ہم لوگ ہمارے جسم میں جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ ایک برقرار رہے، مطلب اسموتھلی وہ چلے اور وہ بلڈ کلوٹنگ میں چینج نہ ہو جائے. صحیح. تو ورزش بھی انسان کے لیے ضروری ہے. ایوائڈ اسموکنگ اینڈ یوز آف انٹاکسیکینٹس. صحیح. تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اسموکنگ سے پرہیز کریں، اسموکنگ نہ کریں، مطلب. صحیح. اور دوسری جو نشاور چیزیں ہیں. صحیح. انٹاکسیکینٹ مینس نشاور چیزیں، جتنی بھی نشاور چیزیں ہیں. صحیح. وہ استعمال نہ کریں، اسپیشلی بوائز جو استعمال کرتے ہیں شوق میں اسموکنگ وغیرہ کرتے ہیں، یہ بہت ڈینجر ہے، یہ ہارٹ اٹیک بھی کاز کر سکتا ہے ہمارے باڈی میں. صحیح. تو ان سب چیزوں سے خود کو بچائے اور یہ پریکاشنری میئرز اپنا لیں. صحیح.